السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی کے امن پر دشمنوں کا بزدلانہ وار۔ جامعہ کراچی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے قریب خاتون کا وین پر خودکش حملہ، 3 چینی اساتذہ سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ رینجرز اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی۔ CCTV فوٹیج میں موڑ پر کھڑی خاتون واضح، گاڑی قریب ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ کالعدم تنظیم نے ذمہ داری قبول کر لی۔ دھماکے میں 3 سے 4 کلو بارودی مواد، خودکش جیکٹ استعمال کی گئی۔ جے وقوع سے بال بیرنگ بھی ملے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ خودکش بمبار خاتون رکشے میں جے وقوع پہنچی۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے مسکن گیٹ استعمال کیا۔ شواہد ARY نیوز نے حاصل کر لیے۔ عام طور پر رکشے میں سوار خواتین کی چیکنگ نہیں کی جاتی۔ جامعہ کراچی انتظامیہ کا کل چھٹی کا اعلان۔ We are sincere sympathies, grieved families. We will hunt down these perpetrators, culprits, killers, and will not rest. مجرموں کو سزا دلانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کی ناظم الامور سے ملاقات میں یقین دہانی۔ وزراء کے ہمراہ چینی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ چینی صدر کے لیے خصوصی تعزیتی پیغام بھی تحریر کیا۔ چینی حکومت، عوام اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو کل کراچی پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ کو فون۔ وزیر اعلیٰ نے دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی چینی کونسل خانے آمد، دھماکے سے متعلق بریف کیا۔ سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے دھماکے کی شدید مذمت۔ عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سوشل میڈیا پر دستخطی مہم چلانے کا اعلان۔ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہمارے خلاف کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے، اس پر اعتماد نہیں۔ کارکنوں کو گلی محلوں میں جا کر عوام کو اسلام آباد مارچ کے لیے تیار کرنے کی ہدایت۔ کہا یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، بیرونی سازش سے مسلط امپورٹڈ حکومت کو ناکام بنانا ہے۔ امریکہ کو بتائیں گے پاکستان آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ زرداری، شہباز شریف اور نواز شریف سب سے بڑے ڈاکو ہیں، 30 سال سے ملک میں چوری کر رہے ہیں۔ آف شور اکاؤنٹس اور محلات باہر ہیں، صرف لوٹ مار کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام۔ ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے صوبائی اور ضلعی دفاتر کے باہر احتجاج۔ سابق وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی بھی مظاہروں میں شرکت۔ اسلام آباد میں پولیس نے کارکنوں کو الیکشن کمیشن جانے سے روک دیا۔ PTI کا نادرا چوک پر ہی احتجاج، مظاہرین کے نعرے۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں صوبائی الیکشن کمشنرز کے باہر مظاہرے۔ مختلف شہروں میں ضلعی دفاتر کے باہر بھی احتجاج، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کا چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ۔ مقررین نے کہا الیکشن کمیشن دیگر جماعتوں سے فنڈنگ کا حساب کیوں نہیں مانگ رہا۔ منحرف ارکان کی رکنیت فوری معطل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ انتخابات نہ ہوئے تو خون ریزی ہوگی، شیخ رشید نے خبردار کر دیا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا ملک کو خانہ جنگی سے بچانا ہے تو 30 مئی سے پہلے الیکشن کا اعلان کریں، ورنہ عمران خان کال دے گا، ساری قوم اسلام آباد میں ہوگی۔ مئی کا مہینہ بہت اہم ہے، کسی کے بس میں کچھ نہیں۔ قوم کی آنکھوں میں اب بارود ہے، سمجھنے والے سمجھ لیں۔ لوگ اب صرف الیکشن اور فیئر حکومت چاہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو جیسی چابی ملنی ہے ویسا ہونا ہے۔ چور، ڈاکو، لٹیرے مکہ مدینے جا رہے ہیں، حرم میں بھی یہ لوگ انہیں چور ہی کہیں گے۔ الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، باقی جو کرنا ہے کر لو۔ وزیر داخلہ کا سابق وزیر داخلہ کو جواب۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جو قانون کو ہاتھ ملے گا قانون اسے ہاتھ ملے گا۔ فارن فنڈنگ، منی لانڈرنگ اور چندے کی لوٹ مار کا جواب دینا ہوگا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں گالی گلوچ اور دھونس دھمکی نہیں چلے گی، الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، آپ اپنی فارن فنڈنگ کا جواب دیں۔ الیکشن کمیشن دفاتر کے باہر کہیں 50 کہیں 150 افراد نے احتجاج کیا۔
عمران خان مرضی کا میچ، امپائر اور کھلاڑی چاہتے ہیں جہاں ان کی مرضی سے آؤٹ اور ناٹ آؤٹ دیا جائے۔ یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم ذاتی خرچ پر سعودی عرب جائیں گے۔ 13 رکنی وفد کے ارکان بھی ذاتی خرچ پر جا رہے ہیں۔ ہم یہ بھول نہیں سکتے ہیں 9 April 3rd 2022 Imran Khan and his co-conspirators violated the Constitution of Pakistan. سابق وزیر اعظم ہے، اس کنسپریسی میں ملوث ہے۔ ایک شخص کی انا نے ملکی ادارے متنازع بنا دیے۔ عمران خان کی سیاست جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کی CEC کے اجلاس کے بعد کراچی میں پریس کانفرنس، کہا سابق حکمرانوں نے آئین کے ساتھ کھیل کھیلا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑنے والے کو سزا نہ دی جائے۔ 2018 کے انتخاب کی وجہ سے پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ متنازع بن چکی تھی۔ اب تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں گے۔ کراچی میں دہشت گردی پاکستان کے امن کے خلاف سازش ہے۔ بلوچ بھائیوں سے کہتا ہوں پرامن جدوجہد کر کے آپ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے چوتھا بینچ بھی بن گیا۔ آج ہی 2 بینچ ٹوٹے، جس کے بعد جسٹس علی باقر نجفی نے چوتھا بینچ بنا دیا۔ نیا بینچ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل ہے۔ 2 رکنی بینچ کل مریم نواز کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ اسی بینچ نے مریم نواز کی ضمانت منظور کی تھی اور نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، جج صاحبان مریم نواز کا مقدمہ نہیں سن رہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں شریف فیملی کے مقدمات پر عمومی تاثر منفی ہے۔ چیف جسٹس عدالت کے تاثر کو ضرور مد نظر رکھیں۔ حمزہ شہباز کی حلف نہ لینے سے متعلق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ، کل صبح سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، صدر کو پورا احترام دینے کی کوشش کی مگر شاید ان کو پسند نہیں آیا۔ صدر نے کوئی کارروائی نہیں کی، گورنر نے بال صدر کی طرف پھینکی، وہاں ٹائم گزارا جا رہا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کا نواز شریف کو الیکشن مہم سے پہلے وطن واپسی کا مشورہ، سابق وزیر اعظم کا اظہار آمادگی۔ نواز شریف بھرپور طریقے سے الیکشن مہم چلائیں گے۔ ڈاکٹرز نے اجازت دی تو نواز شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ سندھ ہاؤس حملہ کیس، تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی عطاء اللہ اور فہیم خان گرفتار۔ دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے پر کمرہ عدالت کے باہر سے حراست میں لیا گیا۔ عدالت نے PTI کے 2 کارکنوں رائے تنویر اور سید صداقت علی شیرازی کی ضمانت بھی منسوخ کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں فہیم احمد اور عطاء اللہ کو سندھ ہاؤس میں لوٹوں کے خلاف احتجاج پر گرفتار کیا گیا۔ تنظیم انصار الاسلام نے ممبران کے لاجز پر حملہ کیا، ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ انصاف کے دوہرے معیار معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ لانس نائک عمر علی خان، سپاہی سراج الدین شامل۔ ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کا چیئرمین FBR اشفاق احمد کو ہٹانے کا فیصلہ، عاصم احمد کو چیئرمین FBR تعینات کرنے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے نئے چیئرمین FBR کی تعیناتی کے لیے سمری بھجوا دی گئی۔ عاصم احمد 2021 میں بھی چیئرمین FBR رہ چکے ہیں۔ دس کروڑ 64 لاکھ سے زائد ٹویٹس کے ساتھ امپورٹڈ حکومت نامنظور اب بھی ٹاپ ٹرینڈ۔ دنیا بھر میں ٹویٹر ٹرینڈز کو مانیٹر کرنے والے ٹویٹ بائنڈر کی تجزیاتی رپورٹ جاری۔ لکھا ایلان مسک نے ٹویٹر خرید لیا، اچھا وقت ہے کہ تجزیاتی رپورٹ جاری کریں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور شاید ٹویٹر پر اب تک کا سب سے بڑا ٹرینڈ ہے۔ اس سے بڑا ٹرینڈ پہلے کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ پاکستانیوں نے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جو اب تک جاری ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا قوم کو خراج تحسین، کہا پوری قوم کا مطالبہ فوری الیکشن۔ مراد سعید نے نعرہ لگایا
इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। रमजान उल मुबारक और शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से आवाम बिलबिला उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। अंदरूनी सिंध भी बिजली की तवील बंदिश। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 1 मई तक मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। तकसीमकार कंपनियों के खसारे खत्म करने की मौसर मनसूबाबंदी तलब। कहा पीटीआई हुकूमत ने ईंधन खरीदा ना ही प्लांट्स की मुरम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म का डीजल की मसनूई किल्लत का भी सख्त नोटिस। हुकाम को निशानदही करके सख्त कार्रवाई की हिदायत। डीजल की इस वक्त कीमत 145 रुपए है, हमें फरोख्त हो रहा है 180 रुपए। हुकूमत कोई भी एक्शन नहीं ले रही। गंदम सब खराब हो गई, काली हो चुकी है। इससे गुजारिश है कामयाब डीजल दे दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ट्रैक्टर मेरा 1 लाख होया खड़ा है, थ्रेशर मेरी उसे बाहर खड़ी है, मकई जड़ी है वो सूख चुकी है। पंजाब के कई शहरों में डीजल की किल्लत बरकरार, किसान परेशान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी इजाफा न करने का फैसला। कीमतें 1 मई तक बरकरार रहेंगी। हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा और दीगर इदारों को कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान ओगरा का कहना है मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिक़दार दस्तयाब है। अंदरून पंजाब डीजल की किल्लत की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लाहौर की अदालत ने दुआ ज़हरा को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। फैसले में लिखा दुआ ज़हरा को उसकी मर्जी के खिलाफ दारुल अमान ना भेजा जाए। दुआ ज़हरा ने अदालत में बयान दिया कि अपनी मर्जी से कराची से लाहौर आई, किसी ने अगवा नहीं किया। उम्र 18 साल है, किसी से कोई खतरा नहीं। दुआ ज़हरा के वालिदैन की वज़ीर आला सिंध से बेटी को कराची लाने की अपील। कहा बेटी की उम्र 13 साल है, दबाव में बयान दे रही है। ज़हीर अहमद के खिलाफ अगवा का केस करें। रात को डैकेटों की फायरिंग हुई थी, उसको फायरिंग के जर्द में बच्चा आ गया। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, इसका कंट्रोल किया जाए कि जो दहशतगर्द फिर रहे हैं, ये आए दिन की डकैतियाँ, आए दिन की चीज़ें, इस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। कराची में पुलिस और डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर जान बहक बच्चा सुपुर्द खाक। मुस्लिम टाउन न्यू कराची में बच्चे को किसकी गोली लगी, पुलिस ताहाल मालूम न कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर पर 2 मई से 5 मई तक सरकारी छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईद की आमद शॉपिंग सेंटर्स में खरीदारों के रश में इजाफा। लड़कियां मैचिंग की चूड़ियां दुपट्टे ढूंढने में मसरूफ। कराची की ली मार्केट में पेशावरी और कप्तान चप्पल खरीदने वालों का रश। मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी की शादी खत्म होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा जैसे दोनों ने अपना मुल्क छोड़ दिया, शाही जिंदगी को खैरबाद कहा, इसी तरह मेघन हैरी को किसी और शख्स के लिए छोड़ सकती है। कौमी हॉकी टीम का दौरा यूरोप में फातिहाना आगाज। पहले मैच में हॉलैंड को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा मैच कल होगा। परफॉर्मेंस दिखाने वालों की तरक्की और नाकाम रहने वालों की तनज़्ज़ुली होगी। कौमी क्रिकेटर्स को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जल्द दिए जाएंगे। नौजवान क्रिकेटर्स और सीजन परफॉर्मर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने क्लब क्रिकेट सीजन को शानदार करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, ये एक जबरदस्त आगाज था, अगला सीजन इंशाअल्लाह बड़ा और बेहतर होगा। फ़ख्र पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम ने मजीद 2 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। राशिद नसीम ने भारत और चीन के रिकॉर्ड तोड़े। राशिद ने सर की मदद से 1 मिनट में 71 बोतलें खोल डाली। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंडिया के पास था। बोतल के दरमियान रखे 29 ताश के पत्तों को ननचक्स की मदद से बोतल गिराए बगैर निकाला। ये रिकॉर्ड इससे पहले चीनी मास्टर के पास था। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,398 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,510 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,249 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।
हेड लाइन्स आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।